السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہمارے نبی، ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و صلوات کے بعد فیس بک کے لائیو پروگرام کے اندر سیریز چیدہ یا چنندہ موتیاں پارٹ نمبر 13، موضوع شادی بیاہ سے متعلق کچھ خرابیاں پارٹ نمبر 2۔ اس پروگرام کے اندر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائیاں خود حاصل کرنے کی رہنمائی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب جو مجھ کو ابھی اس وقت کال کر رہے ہیں میسنجر وغیرہ پر، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی کال کو آدھے گھنٹے کے لیے مؤخر کر دیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ کل ہمارا موضوع چل رہا تھا شادی بیاہ میں پائی جانے والی خرابیوں پر، اور بات چل ہی رہی تھی کہ دوران گفتگو سسٹم کی پریشانی کہہ لیں، نیٹ کی پرابلم کہہ لیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کہ وہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کی جو کڑی ہے اس کو آج کے اس درس کے اندر مزید کچھ اور وضاحتوں کے ساتھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے، سب سے پہلے جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو چھیڑا تھا وہ چیز تھی کہ شادی بیاہ سے متعلق آج مسلم معاشروں کے اندر اور خاص طور سے جو عربی معاشرہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ صاحب کتاب عربی ہیں اور عربی زبان کے اندر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو عربوں کے لیے انہوں نے اس کے اندر کچھ نصیحت بھری باتیں کی ہیں۔ وہ اپنے معاشرے کو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو عربی معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ سر فہرست جس خرابی کو شادی بیاہ کے رسم و رواج سے متعلق صاحب کتاب نے شمار کیا ہے وہ کتاب ہے مہروں کی زیادتی۔ آج کل لوگ عربوں کے ہاں کیا ہے، لڑکی والے حضرات جو ذمہ داران ہیں، لڑکیوں کے گارجین، یہ کوئی بھی مگیتر آتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی ڈھیر ساری رقموں کی شرطیں لگاتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ ریال دیجئے یا اتنا تولہ سونا دیجئے، اتنے جوڑے کپڑے دیجئے اور فلاں فلاں کو اتنے پیسے دیجئے وغیرہ وغیرہ، جس کی بنیاد پر بہت سے جو ہے لڑکیوں کا رشتہ لانے والے حضرات وہ پھر جو ہے نامراد ہو کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہ ڈیمانڈ خود ان کے لیے جو ہے تباہی کا سبب بنتا ہے، اس طریقے سے کہ ان کی لڑکیاں، ان کے انڈر میں جو بھی بچیاں ہیں، وہ اس طریقے سے وہ پیسوں کا ڈیمانڈ جس کی وجہ سے ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہو پاتی ہیں، اور لمبی عمر تک وہ ایسے ہی جو ہے شادیوں کے اپنے جوڑے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو ہے کافی عمر ہونے کی وجہ سے پھر لاسٹ میں ایسا ہوا کہ جو ہے انہوں نے شادیوں سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل برعکس معاملہ ہماری سوسائٹیوں کا ہے۔ ہمارے یہاں پر کہ گویا کیا ہوا، لڑکا والا، یہ لڑکا پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی جو ہے دولت نہیں، اتنی فراوانی نہیں کہ وہ لڑکی والوں کے ڈیمانڈ کو پورا کر سکے، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بسانے سے جو ہے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی کو لڑکی کا باپ پالتا ہے، پوستا ہے، تعلیم و تربیت سے سنوارتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ رشتہ لے کر کے کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو اب پھر جن کے یہاں رشتہ لے کر کے اپنی لڑکی کا، اپنی بچی کا، اپنی بہن کا پہنچا، اب وہاں طرح طرح کے جو ہے ڈیمانڈز ہوتے ہیں، نہ جانے کس کس انداز سے لوگ منہ کھولتے ہیں
اور کہیں تو اشاروں کے نایوں سے بات کی جاتی ہے اور کہیں کھلم کھلا ڈیمانڈز رکھے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی امانت آپ کو، اپنے کلیجے کا ٹکڑا آپ کو سونپ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی بچی کو بھی لے رہے، اس کی امانت کو بھی لے رہے، اور پھر اوپر سے اس کی دولت کو ایٹھنے کی پوری کوشش آپ کی ہوتی ہے، اس کی دولت پہ بھی نگاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر کوئی جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہندوستانی معاشروں کے اندر جہیز کی لعنت کس قدر جو ہے پھیل چکی ہے، اور کس قدر تیزی کے ساتھ آئے دن یہ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرات جن کے کاندھوں پر نبوی مشن تھا، جن کے جو ہے کندھوں کے اوپر شریعت کی ذمہ داریاں تھیں، جن کو معاشرے کے اندر آگے بڑھ کر کے اچھا اپنا قدوہ، اچھا اسوہ اور اچھا نمونہ پیش کرنا تھا، میری مراد علماء اور طلباء سے ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے ایسے علماء ہیں اور کتنے ایسے گارجینز ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا ذمہ دار بھی بنایا ہوا ہے یا تعلیم و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود خود وہ جہیز لیتے اور جہیز دیتے۔ جب تک وہ جہیز لے نہ لیں، جہیز دے نہ دیں، گویا ایک طرح سے ان کو تسلی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ کس بات کے علماء ہیں، کس بات پر افسوس کیا جائے، کون سی ان کی نسبت علم کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر آج علماء بھی، اور کتنے ایسے نمونے ہیں باقاعدہ اسٹیجوں کی زینت بننے والے، باقاعدہ لوگوں کے لیے اصلاحی پروگرام پیش کرنے والے، ان حضرات کے گھروں کا یہ حال ہے۔ اور کتنے ایسے نمونے ہیں کہ جنہوں نے ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور جامعہ اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کی، اس کے باوجود جہیز کی لعنت اس کا وہ شکار ہوئے، اور جب تک ان کو منہ مانگی رقم نہ ملی، یا اسی طریقے سے جب تک ان کے اور ان کے گھر والوں کے مزاج کے مطابق یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اس خاندان سے، اس گھر سے اگر ہم رشتہ کریں گے تو یہاں سے پیٹ بھر کر کے ساری ہماری مرادیں پوری ہوں گی، تب تک وہ رشتوں کے لیے انہوں نے ہاں نہ کیا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو اب ہم علماء جن کے کندھوں کے اوپر معاشروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، اگر ہم ہی بگڑ جائیں تو پھر اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم علماء کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود اپنی زندگی کے بارے میں ہم یہ عہد کریں، اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی شادی بالکل سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق کریں گے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں اگر ہماری ذمہ داری ہے تو اپنے گھر کے لوگوں کی بھی شادیاں ہم شریعت کے سادہ اصولوں کے مطابق کریں گے۔ اگر ہم نے انقلاب لانے کی کوشش کی اور اس کی شروعات خود اپنی زندگی سے کیا، اپنے گھر سے کیا، اپنے ماحول سے کیا، تو انشاءاللہ چند ہی سالوں کے اندر ہمارے معاشروں کی کایا پلٹ سکتی ہے اور انقلاب آ سکتا ہے۔ جہیز کی رسم یہ زبان سے ختم ہونے والی نہیں ہے، محض زوردار تقریروں سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں کردار کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اور آپ آگے بڑھ کر کے مثبت کردار نہیں ادا کریں گے، یہ لعنت ہماری سوسائٹیوں سے جانے والی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے علماء حضرات جب تک کہ اپنی شادی، اپنے بال بچوں کی شادیاں، اپنی بہنوں کی شادیاں، ان سے متعلق جو لوگ ہیں ان کی شادیاں شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، تب تک معاشرے کے لوگ ان کے اصلاح کی امید کم ہی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال کل بات چلی تھی اور دلائل کے ساتھ بات چلی تھی کہ جب آدمی مہر کے اندر زیادتی کرتا ہے، مہر کے اندر، تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہیں منگیتروں کے انتظار میں، اور نوجوانوں کے اخلاق کے اندر گراوٹ آتی ہے، بدخلقی پیدا ہوتی ہے، زنا کی راہیں دونوں صنف کے لیے ہموار ہوتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جہیز کا ڈیمانڈ اور جہیز کی لعنت کی بنیاد پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی، بے شرمی کے کاموں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اور سعودیہ عربیہ یا عربوں کے یہاں جو سسٹم ہے، جہاں پر یہاں بھی ٹھیک اسی طریقے سے مہر کی زیادتی کی بنیاد پر بد اخلاقیاں
اور زناکاریاں اور معاشرتی خرابیاں موجود ہیں۔ بہرحال آئیے اب ہم جو شادی بیاہ سے متعلق دوسری جو خرابی ہے، نقطہ جو دوسرا ہے، اس کو ہم لیتے ہیں۔ دیکھیں شادی بیاہ کے لیے آج کل کیا چل رہا ہے، انگوٹھی جو ہے، منگنی کی انگوٹھی، ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم ہے ہندوستان کے اندر، اور عمومی طور سے یہ سسٹم جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ یہ منگنی سے متعلق جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہمارے اسلام کے کلچر کا حصہ نہیں ہے، ہماری اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا یہ شادی بیاہ جب طے کیے جاتے ہیں، منگنی جب کی جاتی ہے، تو اس میں جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ رسم جو ہے غیر شرعی ہے، اور اس غیر شرعی رسم سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے۔ چنانچہ دیکھیں، اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر لوگ سونے کی انگوٹھیاں دیتے ہیں۔ اب مرد حضرات کے لیے آپ جانتے ہیں ہماری شریعت نے سونے کو حرام کیا ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے اس کی منگنی ہو رہی ہو اور اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے تو یہ حرام در حرام ہے۔ ایک تو غلط رسم، دوسری چیز پھر حرام چیز کا استعمال۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے آپ کو اس سے بڑا جو ہے چوکنا رکھے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور اس کے ہاتھ سے کھینچا اور نکال کر کے پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے آگ کے انگارے کو لیتا ہے پھر اسے اٹھا کر کے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے؟ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ آگ کا انگارہ لے اور آگ کا انگارہ لے کر کے اپنے ہاتھ کی زینت بنائے؟ فقیر الرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا بھی اور تنبیہ بھی کیا کہ گویا اگر کوئی شخص سونے کا استعمال کر رہا ہے، سونے کی انگوٹھی استعمال کر رہا ہے، تو گویا وہ اپنی انگلیوں کے اندر آگ کے انگارے پہنا رہا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو کہنے والوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جا اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے، اور ٹھیک ہے اس کو استعمال تو نہیں کرنا، اس کو پہننا نہیں، لیکن اس کو اور اس کے ذریعے سے دوسرا فائدہ اٹھا لے، کسی اور کام میں لے آ، اس کو اس سے فائدہ اٹھا۔ وہ بندہ کہنے لگا لا واللہ، اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پھینک دیا ہو، اس انگوٹھی کو میں اٹھاؤں؟ اللہ کی قسم، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پھینک دیا۔ یہ صحابہ کرام کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو ہے صحابہ کرام کے جذبات تھے، صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی سچی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے کہا صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2090 کے تحت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دولہا کے ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی کا پہنانا یہ کرسچنوں کی دین ہے، کرسچنوں کی نقالی ہے۔ کرسچنوں کے سسٹم سے ہے کہ جب ان کے ہاں شادی بیاہ طے ہوتے ہیں تو دولہا اور دلہن کو جو ہے انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، منگنی کی انگوٹھی۔ تو منگنی کی انگوٹھی کا یہ سسٹم یہ دراصل کرسچنوں سے نکلا ہوا ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، کرسچنوں کا طریقہ ہے۔ اور ہماری شریعت میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کرسچنوں کی مخالفت کریں، ہم نصرانیوں کی مخالفت کریں۔ آپ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں آداب الزفاف صفحہ نمبر 212 اور صفحہ نمبر 213۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، تو اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص منگنی کے وقت میں انگوٹھی پہنتا اور پہناتا ہے، لڑکے کو لڑکی والے یا لڑکی کو لڑکے والے، یا اسی طریقے سے لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو پہنائے، تو یہ حرام ہے، حرام در حرام ہے، اور یہ غیروں کی نقالی ہے، یہ کرسچنوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے
اس عمل کے بنیاد پر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا شمار اس ڈگر پر جو ہے کرسچنوں کے ساتھ ہوگا۔ تیسری چیز ہے شادی بیاہ سے متعلق جو خرابی ہے، اور یہ خرابی یہاں بھی ہے، یہاں تو کم ہے لیکن ہمارے ملکوں کے اندر زیادہ ہے۔ وہ گڑبڑی کیا ہے؟ اور اس میں شریعت کی بڑی سخت خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر شادی ہال بک کرنا یہ خرابی نہیں ہے، محض شادی ہال کا بک کر لینا۔ شادی ہال بک کریں اور شادی ہال کے اندر اسٹیج لگے اور اسپیشل اسٹیج دولہا دلہن کے لیے بنایا جائے، پھر سارے لوگوں کا ہجوم ہو اور لوگوں کی نگاہوں کی زینت کون بنے، دولہا اور دلہن کو لا کر کے اسٹیج پر براجمان کیا جائے، اسٹیج کی زینت بنا دی جائے۔ اب دولہا اور دلہن کو سارے لوگ اپنی نگاہوں سے نگاہ پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں۔ یہ سسٹم چاہے عربوں کے یہاں ہو چاہے اجمیوں کے یہاں ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت میں اس سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ شادی کر رہے، شادی کے لیے ٹینٹ لگائیں، جو ہے شامیانے لگائیں اور پھر وہاں اسٹیج بنائیں، اور اس اسٹیج کے اوپر بھرے ہجوم کے اندر جہاں مرد و زن کا بڑا جمگھٹا ہو وہاں پر آپ دولہا اور دلہن کو لائیں اور اسٹیج پر اکٹھا بٹھائیں۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، غیر شرعی، غیر اسلامی ہے، یہ غیروں کی دین ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ بہرحال علامہ ابن باز رحمہ اللہ اسی سے متعلق فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْعَظِيمَةِ وَضْعُ مِنَسَّةٍ لِلْعُرُوسَيْنِ أَمَامَ الْحَاضِرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کی عظیم منکرات میں سے بڑے بڑے جو بے حیائی کے کام ہیں، بے شرمی کے کام ہیں، ان میں سے ایک بے شرمی کا کام یہ ہے کہ دولہا اور دلہن کے لیے اسٹیج بنایا جائے، پھر اس کے بعد وہاں لا کر کے بٹھائیں اور اس جو ہے مجمع، وہ مجمع پورا خواتین پر مشتمل مجمع ہو، اور اس میں یا تو دولہا کے کچھ قریبی حضرات یا دلہن کے قریبی حضرات، مرد حضرات بھی اس میں شرکت کریں، تو یہ مصیبت در مصیبت ہو گئی۔ اور حالت یہ ہو کہ خواتین اس جو ہے پروگرام میں شرکت کرنے والی عورتیں فل میک اپ میں ہوں، نیم عریاں لباس، چس لباس، ایسے گندے لباس کہ جس کی وجہ سے عورتوں کے محاسن اور عورتوں کی خوبصورتیاں جھلکیں، اور وہ دعوتیں جو ہے دعوت فسق و فجور دے رہی ہوں، شرم و حیا کی ساری حدوں کو کراس کر دیا جائے، تو اس طریقے سے جس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر اس طریقے سے بتائیں کون سا غیرت مند شخص ہے جس کو اللہ نے باپ کا درجہ دیا، بھائی کا درجہ دیا، یا اور گارجین کسی بھی انداز کا بنایا، وہ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنے گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے لے جائے اور بے حیائی کی یہ تماشے دیکھے؟ کیسی غیرت ہے! غیرت کے جنازے نکل چکے ہیں گویا۔ اللہ رب العالمین ایسے فطروں سے ہم سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر حدیث ذکر کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم والدخول علی النساء، ایاکم والدخول علی النساء، کہ لوگو تم اپنے آپ کو عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچاؤ، یعنی غیر محرم عورتیں، وہ عورتیں جو آپ کے لیے جو ہے جن سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز ہے، ایسی عورتوں کے پاس آنے جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو۔ یہ سن کر کے ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہم عورتوں کے پاس نہ آئیں جائیں، اجنبی عورتوں سے ہم دور رہیں، لیکن آپ بتائیں جو ہے شوہر کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیور ہیں، اب دیور میں چاہے سگا بھائی ہو شوہر کا یا اس کے چچیرے، ممیرے، خلیرے، پھپھیرے، کوئی بھی، ہر وہ قریبی رشتہ جس کا گھر کے اندر آنا جانا ہو، اور جو ہے لڑکی جس سے شادی ہوئی ہے اس کا جو شوہر بنا ہے اس سے جس کی قرابت ہو، تو ہر ایسے رشتے کو گویا عربی زبان کے اندر شریعت کی اصطلاح میں ہمو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور
اور دیور سے متعلق جو بھی رشتے اسی کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، الحم الموت۔ ارے دیور کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ دیور یہ تو موت ہے، یہ سراپا موت ہے۔ اسی لیے خاندانوں کی تباہیاں، گھروں کی تباہیاں، گھروں کی عزتوں کی نیلامیاں اگر آپ دیکھیں عمومی طور سے معاشروں پر نگاہ ڈالیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، تو ہمارے یہاں جتنے بھی تباہیوں کے مناظر آپ کو ملیں گے، یا تو شوہر کا اپنا سگا بھائی یا اس کے قریبی رشتہ دار، اس کا ممیرا، اس کا خلیرا، اس کا ففیرا، اس کا دوست، اس کے قریبی لوگ جن کا گھروں کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، وہی لوگ آپ کی عزتوں کے سوداگر بنتے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی کہانیاں ظلم و ستم کی آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اگر آپ نے شریعت کے حدود میں رہ کر کے شریعت کے حدود کو، شریعت کی باؤنڈری کو اپنے گھروں کے اوپر نافذ کیا ہوتا، یقیناً یہ بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے آپ کا سر کبھی نہ جھکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کے اندر اسلامی حدود کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کی باؤنڈریاں اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کاربند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں قریبی رشتہ، سگے بھائیوں کا معاملہ ہمارے ہاں بڑا آسانی سے لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی شریعت کے یہ جو اسلامی آداب ہیں ان کو اگر اپنے گھروں کے اندر نافذ کرنا چاہے تو سب سے پہلے مخالفت والدین کرتے ہیں۔ ہر شخص آپ سے نالا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، آیا ہے بڑا مفتی بننے، بڑا علامہ بننے، آج تک کوئی نہیں، آج یہ نئے سرے سے اس کی بیوی کا مسئلہ آیا، اس کی شادی کیا ہوئی کہ یہ اپنی بیوی کو یہ وہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر کے آپ کی مخالفت پر سارے لوگ اتر آئیں گے، خود آپ کے اپنے والدین اتر آئیں گے۔ لیکن یہاں صبر کی ضرورت ہے، اور یہاں بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جب تک ہم حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے ماحول نہیں بدل سکتا ہے، اور اس کی شروعات ہمیں کرنی ہوگی، آپ کو کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال فتنوں کے دروازے آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لے لیں، کتنی مثالیں ہیں کہ بھابیاں اپنے دیوروں کے ساتھ بھاگ گئی، کتنے ایسی مثالیں ہیں کہ عورتیں کبھی جو پتہ چلا شوہر کا یہ ممیرا بھائی تھا، خلیرا بھائی تھا، یہ چچیرا بھائی تھا، ففیرا بھائی تھا، اسی کے ساتھ گول ہو گئی اور جا کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہوتا ہے، اور جہاں پر شیطان آ جائے تو وہ گندی راہوں کو مزین کر دیتا ہے، اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کو شیطان بری راہوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ شیطان کی جو راہیں ہیں جہاں سے شیطان تاک سکتا ہے، شیطان اپنا حملہ کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے، ان دروازوں کو ہم بند کریں۔ جو چور دروازے ہیں، فتنوں کے دروازے ہیں، ان دروازوں کو ہم بند کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دیکھیں پانچویں چیز نہیں، یہ تیسری چیز ہو گئی، اب چوتھی چیز ہے، چوتھی خرابی جو آج کل شادی بیاہ کی محفلوں میں پائی جاتی ہے، وہ کیمروں کا استعمال ہے، موبائلوں کا استعمال ہے، فوٹوز، ویڈیوز۔ آج کل لوگ کیا ہے، جہاں بھی کوئی پارٹی ہوئی فٹافٹ موبائلیں ہیں، موبائل اب تو خود کیمرے ہیں، ڈیجیٹل کیمرے موبائلوں کے اندر موجود ہیں، سینما بناتے ہیں لوگ، فلمیں بناتے ہیں، اور اس کے اوپر طرفہ تماشا یہ کہ گانے وغیرہ لوڈ کر کے پھر اسے لوگوں کو دکھایا بھی جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے گھر کی جو عورتیں، خواتین، آپ کی مائیں، بہنیں، آپ کی بیٹیاں، اب وہ پارٹی میں گئی ہوئی، جان بوجھ کر کے وہ فوٹو کھنچا رہے، برابر جرم کے اندر شریک ہوں گے، جان بوجھ کر کے تو نہیں، لیکن کچھ منچلے، کچھ شیطان کے پروردہ، کچھ شیطان نما انسان، یہ کیا ہے، چپکے سے خفیہ کیمروں کے ذریعے سے یہ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹوز کھینچتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر وہ لوگوں کی عزتوں کو لے جا کر کے سرے بازار اچھالتے ہیں، اور جو مائیں اور بہنیں، جن گھروں کی عزتیں، جن گھروں کی عفت اور عصمت محفوظ تھی، ان کو لے جا کر کے لوگوں کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ اس خرابی سے ہمیں خود بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود آگاہ ہوں،
اپنے بال بچوں کو آگاہی دیں، اور خاص طور سے گھروں کی خواتین، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ اگر آپ کسی شادی میں جائیں، شادی ہال کے اندر جائیں، کسی فنکشن میں جائیں، اگر وہاں پر کیمرے لگے ہوں، آپ اپنے حجاب کو بالکل نہ اتاریں، آپ پردے سے جو ہے باہر نہ جائیں، آپ وہاں پر اپنے کپڑے جو اوپر سے ہیں، جس نے آپ کی زینت کو ڈھاکا ہوا ہے، جس نے پردہ کیا ہوا ہے، اس کو آپ کبھی نہ اتاریں۔ اور پھر اگر زیادہ ہی کچھ ماحول خراب نظر آ رہا ہے، آپ اللہ کے لیے ان محفلوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا زور چلے، آپ کے بساط میں ہو، تو جن جگہوں پر، جن شادیوں کے اندر، جن فنکشنوں کے اندر اس طریقے کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، بے حیائی بے شرمی کے امور انجام دیے جا رہے ہیں، وہاں آپ نصیحت بھی کریں، لوگوں کو سمجھائیں بھی، گرچہ لوگ برا مانیں، آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ مانتے نہیں مانتے، آپ اپنی نصیحت ان کے سامنے پیش کر کے وہاں سے واپس چلے آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی آگاہ ہوں، دوسروں کو بھی آگاہی دیں، اور جن لوگوں کے ہاں، جن کے ماحول میں اس طریقے کا سسٹم ہے، شادی بیاہ یا کوئی بھی فنکشن ہوا، اس کے اندر جو ہے باقاعدہ فلمیں بنائی جاتی ہوں، ان کو آپ آگاہ کریں، اور ایسے پارٹیوں کا آپ بائیکاٹ کریں، ان کے اندر آپ شرکت نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس انکار کی طاقت ہے تو پھر لازم ہے کہ آپ ایسی پارٹیوں کو اٹینڈ کر کے اس لیے اٹینڈ کریں تاکہ آپ وہاں جا کے انکار کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لیکن نہیں آپ خاموشی کے ساتھ جائیں گے، اس میں مزے لیں اور کھانے وغیرہ خوب شوق سے کھا کر کے پھر واپس آئیں، تو آپ کے لیے ایسی پارٹیوں کو اٹینڈ کرنا، ایسے شادی بیاہ میں شرکت کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ لیکن ہاں، انکار منکر کو مٹانے کی کوشش کرنا، اگر اس نیت سے آپ جا رہے ہیں تو لازم ہے، آپ کے پاس اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے کہ لوگ آپ کی بات مانیں گے تو آپ ضرور جائیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کل قیامت کے دن جن کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والے لوگ ہوں گے۔ یقال لهم احیوا ما خلقتم، تم نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ تم نے جو ہے ایجاد کیا ہے، اس کے اندر جان ڈالو۔ بہرحال اس جو ہے فوٹو کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس فوٹو سے مراد یہ جو کیمرے کے ذریعے سے فوٹو لیا جا رہا ہے وہ فوٹو ہے یا نہیں ہے، یا اس سے مراد جو ہاتھوں سے پینٹنگ کے ذریعے سے فوٹو بنائے جاتے، یا اسٹیچو وغیرہ بنائے جاتے ہیں، پتلے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، وہ مراد ہے۔ عام طور سے لوگوں نے جو ہے پتلے، اسٹیچو وغیرہ مراد لیا ہے اس سے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے ہر قسم کی تصویر بلا ضرورت اگر آدمی فوٹو کھنچاتا ہے تو اس کا شمار اس میں ہوگا۔ بہرحال انسان جتنا بھی بچے، اور جہاں کہیں بھی جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اتنا آپ بچے۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پانچویں خرابی شادی بیاہ سے متعلق، شادی بیاہ کے فنکشن میں گانے اور ناچنے والیوں کو بلانا، ڈانسرز کو، موسیقار کو بلا کر کے محفلیں سجوانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ شریعت کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ جن پارٹیوں کے اندر، جن شادی بیاہ کے فنکشنوں کے اندر، چاہے وہ منگنی کی پارٹی ہو، چاہے وہ نکاح کی پارٹی ہو، اگر اس میں باہر سے گانے والیوں کو بلایا گیا ہے، ناچنے والیوں کو بلایا گیا ہے، ڈی جے لگے ہوئے ہیں اور اس پر گانوں کی جو ہے سریں چل رہی ہیں اور ڈانس کرنے والے ڈانس کر رہے ہیں، یہ سارے امور عظیم درجے کے منکرات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا عمل یہ ناجائز اور حرام ہے، اور جہاں کہیں بھی ایسی پارٹی ہو، پھر وہی بات میں کہتا ہوں، اگر آپ انکار کرنے کی جرات رکھتے ہیں تو ضرور جائیں، ورنہ ایسی پارٹیوں کو آپ لات ماریں، اور جب اس کو ٹھکرائیں تو عذر بھی بتا کر کے بھائی سبب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں ڈانس ہے، آپ کی پارٹی میں گانے ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد میں آپ کی یہ پارٹی اٹینڈ نہیں کر سکتا، تاکہ اس آدمی کو تھوڑی جو ہے نصیحت بھی ہو جائے اور اللہ رب العالمین اسے ہدایت کی ہو سکتا ہے توفیق بھی دے دے۔ بہرحال جہاں کہیں بھی ڈانس، ناچ گانے کے پروگرام ہوں، اگر شادیوں میں یہ پروگرام رکھے جا رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ فیشن بن چکا ہے،
ہمارے ملکوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب لوگوں کے پاس اللہ نے اگر دولت دے دی، دولت کی فراوانی آ گئی، تو سوال یہ ہوتا ہے بھی لوگ کیسے جانیں گے کہ یہ فلاں صاحب یہ امیر ہیں، یہ مالدار ہیں، اور یہ کسی مالدار کے یہاں کی شادی ہے، یہ محفل فلاں مالدار کے خاندان کی، ان کے گھر کی ہے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ پتہ چلوانے کے لیے لوگ کیا ہے اس طریقے سے ناچنے گانے والوں کو بلاتے ہیں، ناچنے گانے والیوں کو بلاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ تماشے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی سسٹم بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں بھی عربوں کے یہاں بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی یہ سسٹم در آیا ہے غیروں سے. یہاں بھی جس طریقے سے دولت کی چکا چوندھ ہوئی، اور جس طریقے سے غیروں کی تقلید اور غیروں کے نقش قدم کو انہوں نے قبول کیا، غیروں کے کلچر جس طریقے سے ان کے اندر پنپ رہے ہیں، یہ ساری خرابیاں بھی دھیرے دھیرے آتی جا رہی ہیں. اور بے حیائی اور فحاشی کے مناظر ان کے شادی حالوں کے اندر بھی اب جو ہے موجود ہیں. گرچہ یہ اور مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اختلاط ہوتا ہے، ان کے یہاں اختلاط نہیں ہے. عمومی طور سے صرف عورتوں کے جو ہے حصوں میں عورتیں اپنا ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں، لیکن یہ بھی حلال نہیں ہے. ڈی جے لگا کر کے، نیم اوریاں لباس پہن کر کے، جسم کے بعض محاسن کو کھول کر کے، جن کا کھولنا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز نہیں، حلال نہیں، ان چیزوں کو، چھاتیوں کو کھول دیں، اور چھاتیاں جو ہے کھلی ہوئی، آدھی چھاتی کھلی آدھی ڈھکی ہوئی، سینہ جو ہے پورا کھلا ہوا نظر آئے، جسم کے سارے نشیب و فراز نظر آئیں، گوری ہیں کہ سانولی ہیں کہ کالی ہیں، یہ جو ہے کپڑے ہونے کے باوجود جو ہے خود پتا دے رہے ہوں جسم. تو ایسے لباس اور پھر اس کے اوپر جو ہے ڈی جے لگا کر کے گانوں پر تھرکنا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں اگر عورتیں آپس میں اندر، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اگر یہ دف بجا کر کے کچھ گیت گا لیتی ہیں، ایسی گیت جس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، جس میں اسلام کی خوبی بیان کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے، اسلام کی عظمت کو بیان کیا جائے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بیان کیا جائے، اسی طریقے سے یہ سارے حماس کے اشعار ان پر مبنی وہ جو ہے گیت ہوں، تو ایسے گیت اگر چھوٹی چھوٹی بچیاں گاتی ہیں، عورتیں اپنے اندر میں ان کی آواز ہو اور دف بھی بجا لیتی ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مردوں کے سامنے نہیں، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کا اندرون خانہ کے اندر، گھر کے اندر عورتیں آپس میں اگر اس طریقے سے ہلکی پھلکی تفریح ہو جائے، اب نہ یہ کہ جسم کا آدھا حصہ کھول کر کے اور نیم عریاں لباس اور یورپین سٹائل کے کپڑے پہن کر کے، اور وہ ڈانس جو ہمارے ہندوستان کے کلچر میں جو ہے ہمارے یہاں فلم سٹار اور فلمی گانے اور فلمی جو ہے تھرکنا، انداز کا تھرکنا، اس کو جو ہے نقالی کی جائے، یورپین کلچر کو لایا جائے، یورپین گانوں کو بجا کر کے اس پہ ڈانس کیا جائے، یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں، چھٹی چیز ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد دولہا کی جانب سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اپنے خوشی کے اندر جو ہے دولہا اور اس کے گھر والے شریک کرتے ہیں، اور اس پارٹی کو ولیمے کی پارٹی کہتے ہیں، اس پارٹی کو ولیمے کی پارٹی کہتے ہیں. اور ولیمہ کرنا یہ مسنون ہے، ولیمہ کرنا مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے پر ابھارا ہے. صحابہ کرام سے آپ کہتے تھے کہ کیوں نہ تم نے ایسا کیا کہ لوگوں کو بلایا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی صحیح، بکری ہی کاٹ کر کے کھلاؤ. ٹھیک ہے، تو ولیمہ کرنا اپنے معیار کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلائیں، شریعت اس کے خلاف نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو اسی حساب سے آپ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کیجئے، مہمانوں کی آپ خاطر کریں، عمدہ کھانا کھلائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں. اب لوگ کیا ہے یہ دکھانے کے لیے، ارے تاکہ لوگ جانیں فلاں سیٹ کی شادی ہے، اب شاندار پورے شہر کا سب سے مہنگا ہال بک کریں آپ، 2 لاکھ 1.5 لاکھ ایک رات جس میں آپ خرچ کر دیں، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. اسی طریقے سے آپ نے ہال بنایا، ہال میں قمقمے اور پٹاخے اور تماشے اور نہ جانے کیا کیا، یہ فضول خرچی کے اندر اس کا شمار ہوگا. اسی طریقے سے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جو کھانا کافی ہو اس کا 2-4 گنا آپ کھانا بنا کر کے آپ اس کو پھر کیا کریں، کچڑے کے اندر، کوڑے دان میں آپ اس کو پھینکیں،
یہ درست نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں آپ کے پاس، جو مہمان ہیں جن کو آپ نے بلایا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ولیمے کی دعوت میں جہاں آپ اپنے امیر لوگوں کو پوچھیں، امیر رشتہ داروں کو، وہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ آپ کے پاس پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا بستا ہے تو اپنے غریب بھائی کا خیال ضرور کریں، آپ اس کو اپنی شادی کی پارٹی میں آپ ضرور بلائیں۔ سب سے بری پارٹی وہ ہوتی ہے جس میں امیروں کا انتخاب کیا جائے اور غریبوں کو بھلا دیا جائے۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں میں اور اسی طریقے سے غیر رشتہ داروں میں بھی، پاس پڑوس کے اندر جو ہمارے رہنے بسنے والے غریب لوگ ہیں، غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہم ہرگز نہ بھولیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں برابر کے ہم شریک رکھیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں ساتویں خرابی شادی بیاہ سے متعلق یہ ہے کہ بہت سی عورتیں آج کل جب پارٹیوں کے اندر جاتی ہیں تو یا تو سرے سے جو ہے حجاب کا استعمال نہیں کرتی ہیں۔ حجاب مطلب پردہ، کوئی ضروری نہیں نقاب ہو، آپ کے پاس لمبی چادر ہو جس سے آپ کا چہرہ ڈھک جائے، چہرہ ڈھکا ہوا ہو، جسم کے سارے جو ہے زینت ڈھکے ہوئے ہوں، چہرہ نظر نہ آئے، آپ کی ہتھیلی نظر نہ آئے، پاؤں جو ہے ڈھکا ہوا ہو، تو پردہ کر کے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بے پردہ ہو کر کے جائیں۔ اور اس کے بعد طرفہ تماشا یہ کہ جو کپڑا پہنا ہو، کپڑا ایسا کہ یا تو اتنا باریک جسم جھلکے، یا یہ کہ اتنا چست جس سے جسم کے نشیب و فراز جو ہے پتہ چلے، یا اسی طریقے سے کپڑا نیم اوریاں ہو، آدھا ڈھکا ہوا آدھا کھلا ہوا۔ یہ جو ہے شادی کے منکرات میں سے، شادی کی خرابیوں میں سے خرابی ہے، اور اس خرابی سے ہم سارے لوگوں کو کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھروں پر ہم نگہبانی کریں، اور اپنے بال بچوں کے بارے میں ہم جو ہے جائزہ لیتے رہیں، اور ان کے لیے عمدہ لباس، شرعی لباس کا انتظام کریں، پردے کا انتظام کریں، اور اگر اس طریقے کا لباس ہمیں نظر آئے تو فوری طور سے نوٹس لیں اور اپنے بال بچوں کو تنبیہ کریں سختی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ جہنمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یہ بعد میں آئیں گی یہ دو ٹیمیں، اور یہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم بنے گی۔ قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس جو ہے گایوں کے دم کی طرح سے کوڑے ہوں گے، ہینٹر، گایوں کے دم کی طرح سے جو ہے ہینٹر ہوں گے، کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کی پٹائی کریں گے۔ یعنی یہ ظلم ان کا اس قدر ہوگا کہ وہ چمڑے کے کوڑے بنا کر کے لوگوں کے جسم کو ادھیڑیں گے، لوگوں کے جسم پہ کوڑے برسائیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور یہ تو پہلی قسم کے لوگ ہو گئے کہ آخر میں ایسے ظالم حضرات پیدا ہوں گے جو چمڑوں کے کوڑے بنائیں گے، ہنٹر بنائیں گے، اور اس ہنٹر سے لوگوں کی پٹائی کریں گے۔ دوسرے قسم کے لوگ جو جہنمی ہیں اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے، وہ ایسی عورتیں ہوں گی نساء کاسیات عاریات، جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، کپڑا لباس تو ہے لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، دوسروں کی طرف بہکنے والی اور دوسروں کو اپنی جانب بہکانے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت کے اندر جا نہیں سکتی، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکتی ہیں۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور کی مسافت سے لوگوں کو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے تھوڑی تفصیل لے لیجئے ڈیٹیل اس حدیث کے اندر۔ اب پہلے وہ حضرات جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور چمڑوں کے کوڑے بنا کر رکھے ہوئے ان سے لوگوں کی پشتوں پر پٹائی کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم کے ادھر بنیں گے۔ دوسرے جہنم کی ادھر بننے والے کون لوگ ہیں؟ عورتیں ہیں، عورتوں کی جماعت، ان عورتوں کی جماعت جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے کپڑا پہن کر بھی ننگی ہونا؟ یعنی کپڑا تو پہنے ہوں گی لیکن کپڑا اتنا باریک، اور آج کل اس کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، شاید پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے مشکل رہا ہو، لیکن آج کے ماڈرن دور میں تو اس کو بالکل آپ عام طور سے آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نیٹ والے کپڑے چل رہے ہیں، جالی دار کپڑے کی، کپڑا پہن کر بھی
जिस्म के अंदर की सारी चीजें लोगों को नजर आ रही होती हैं, तो कपड़ा पहन करके नेट वाले कपड़े पहने या इतना बारीक कपड़ा कि कपड़ा तो है लेकिन जिस्म अंदर से सारा दिख रहा है, या इसी तरीके से कपड़ा तो पहने हैं लेकिन कपड़ा इतना चुस्त है, इतना तंग है कि कहां पर उभार है और कहां पर गहराई है, ये सारी चीजें खुद अपने आप पता दे रही हैं। इसी तरीके से मुमीलात उन्माइलात, ये दूसरों को यानी ऐसी स्टाइल बनाएंगे अपने चेहरों के, अपने बालों के, अपने कपड़ों के, अपने जूतों के, अपने पर्सों के, कि जिसकी बुनियाद पर ये लोगों को अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी और खुद भी दूसरों की तरफ बहक रही होंगी। इनके सर ऊंटों के कोहान की तरह से होंगे। इसका क्या मतलब है? आजकल मॉडर्न हेयर स्टाइल्स लड़कियों के जो हैं आप देख लें, पहले जमाने में शायद मुश्किल रहा हो समझना, लेकिन मौजूदा वक्त में बिल्कुल आसान है। आप मार्केट में जाते होंगे, खासतौर से जहां पर्दों का लिहाज नहीं है, वहां आपने देखा होगा कि बालों का पूरा हिस्सा पीछे से ला करके ऊपर को डाल दिया जाता है, फिर ऊपर इस अंदाज से बालों को के ऊपर क्लिप लगाई जाती है, बारकोला लगाया जाता है कि वो सारे बालों का गुच्छा ऊपर आकर के उठ जाता है। फिर जब वो लड़कियां चलती हैं, ऊपर से जूतियों के ऊंची हिल वाली जूतियां, ऊंची जो है एड़ियों वाली जूतियां, और उससे टाप जो पड़ती है, जब वो चलती हैं तो उस पर एक जो है हरकत होती है, जुम्बिश होती है, फिर सरों के बाल वो स्टाइल से हिलते हैं। ये स्टाइल बनाई जाती है, सरों के बालों का पूरा हिस्सा पीछे से ला करके ऊपर, फिर फोल्ड करके ऊपर को ऐसे छोड़ दिया जाता है। जब वो हरकत करती है, चलती है, तो उससे जो है दाएं बाएं बाल होते हैं। तो ऊंटों के झुकने वाले कोहान की तरह से, जिस तरीके से ऊंट का कोहान होता है और जब ऊंट चलता है तो वो दाएं बाएं झुकता है, इस तरीके से मॉडर्न अंदाज के हेयर स्टाइल रखने वाले लड़कियों के जो बाल हैं, इनका की जो स्टाइल है, जब ये चलती है तो बालों की लहरें इधर से उधर झुकती हैं, माइल होती हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, देखें कितनी बदनसीबी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमा दिया, वईद सुना दी कि ना ये जन्नत के अंदर जा सकती है और ना ही जन्नत की खुशबू पा सकती है। हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी लंबी मसाफत से आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा शुमार और हमारे घर की, हमारी माओ बहनों और हमारी बेटियों का शुमार ऐसे लोगों में ना फरमाए, ना हम उन जालिमों में से हों और ना ही हमारे घरों की माएँ और बेटियां, हमारी बहनें इन खवातीन में से बने कि जिनके बारे में ये सख्त वईद वारिद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी बचाए, मेरे नाज़रीन को भी बचाए, मेरे मुशाहिदीन को भी बचाए, और मेरे घर वालों, मेरे बाल बच्चों, मेरी ज़ुर्रियत को, और आप हजरात के भी घर वालों, आपके बाल बच्चों और आपकी ज़ुर्रियत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि हम दुनिया के सामने शरीयत के जो उसूल हैं, शरीयत के जो रहनुमाइयाँ हैं, उसे हम पेश कर सकें अच्छे अंदाज से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जो अज्र और सवाब है उसे मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और दुआए खैर में याद रखें। बातें और बाकी रह गई हैं, ये बात चल रही थी 7वें पॉइंट पर, 7वीं खराबी, उसके बाद 8वीं खराबी, 9वीं खराबी, फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला कल जो है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज के दर्स के अंदर इतने ही पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चंद बातों को मेरे लिए और मेरे सामीन के लिए नसीहत का दरिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से हमें रुश्द व हिदायत की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे वो काम ले ले जिससे हमारा मौला हमसे राज़ी और खुश हो, और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम चीज़ों से महफूज फरमा दे कि जिसकी वजह से ख़तरा है कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ ना हो जाए, और जिसकी वजह से हमारी दुनिया भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं तबाह न कर दे, और हमारी आखिरत की पहली मंजिल कहीं कब्र के मराहिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए मुश्किल न बना दे, और फिर उसके बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए तबाही का ठिकाना न बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ, आपके साथ खैर का मामला फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह। आप सभी अहबाब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस दुनिया की ज़िंदगी में खैर व आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आल में, औलाद में, माल में बरकत नसीब फरमाए, और आइली ज़िंदगी को खुशगवार बनाए। ठीक है, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।